میں شیر سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ اتوار 4 دسمبر 2022 اور میرے ساتھ ہیں سدرا احمد، زہرا سومجی، شمائلہ سکندر اور ہمارے جانے مانے سید اطہر صاحب جو ہر پروگرام میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ 10 دسمبر کو بین الاقوامی انسانی حقوق کا دن ہے، اور اس بین الاقوامی انسانی حقوق کے دن سے پہلے UNFPA والے ایک انسانی حقوق کا پورا ہفتہ منا رہے ہیں۔ اور سدرا، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جب آپ گئی تھیں سیلاب زدہ علاقوں میں اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر سیلاب زدہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ وائلنس ہو رہا ہے، یعنی ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ہم لوگ سب تھوڑے سے اپسٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ بات جب میں نے شیما کرمانی کو بتایا، آپ جانتی ہیں شیما کرمانی کون؟ جی سر، ذرا بتائیں ہمارے سامعین کو شیما کرمانی کون ہے؟ سر میں ان کو جانتی ہوں 2018 سے، جب پہلی بار عورت مارچ منایا گیا تو شی واز دا پائنیئر آف دیٹ ڈے کہ حقوق کے نسواں کے لیے ایک مارچ کیا گیا، جس میں اور وہ اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور جو ہے اینڈ شی از اے گڈ کلاسک ڈانسر ایز ویل۔ گڈ۔ تو انہوں نے تحریک نسواں نام کی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کی وہ سربراہ ہیں، اور تحریک نسواں پورے پاکستان میں عورتوں کو انسان سمجھتے ہوئے عورتوں کے انسانی حقوق کے بارے میں بات چیت کرتی رہتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شیما اور ان کی پوری ٹیم کراچی کا بہت پرانا ڈرامہ گروپ بھی ہے، یہ لوگ پلے کرتے ہیں، اور شیما خود ایک کلاسیکل ڈانسر بھی ہیں، اور ان کے اسکول میں ڈانسنگ پڑھائی بھی جاتی ہے۔ تو شیما کو پتہ لگا تو شیما نے ایک پلے بنایا ہے جینڈر بیس وائلنس فلڈ افیکٹڈ ایریا میں، اور آپ لوگوں کو سن کے خوشی ہوگی کہ یہ پلے جو ہے 7 تاریخ کو دادو میں اور اس کے بعد خیرپور میں دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ عنقریب کراچی میں بھی دکھایا جائے گا۔ تو ہم اس پروگرام کے ذریعے شیما جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کام کیا، یہ پروگرام بنایا، بہت اچھی بات ہے سر۔ وہ پلے بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ اچھا آپ نے ان کا پلے کا پوسٹر نکال لیا؟ جی جی، لیکن یہ ہوتا ہے نا فائدہ اسمارٹ فون کا، آپ لوگ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے اور نکال لیا آپ نے۔ ہاں بتائیں اس پوسٹر کے بارے میں بتائیں۔ اس میں جو ہے وہ تحریک نسواں کا ایک ناٹک ہے جس میں سیلاب سے لڑنے والی جو خواتین ہیں وہ جو ہے ان کی کہانیوں کو جو ہے انہوں نے ایز اے پلے کی طرح جو ہے نا دکھایا ہے۔ پلے کا نام کیا ہے بھائی؟ ہر عورت لڑکی نہیں، یہ نہیں پلے کا نام، پلے کا نام اوپر لکھا ہوا ہے ہم سیلاب سے لڑنے والے، ہر سیلاب سے لڑنے والے، اور ہر سیلاب میں صرف پانی کا سیلاب نہیں ہے، تشدد کا سیلاب بھی ہے، ٹارچر کا سیلاب بھی ہے، بدماشی کا سیلاب بھی ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ عورتیں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہر سیلاب سے لڑنے والے۔ تو سر کیا میرا یہاں پہ سوال تھا کہ کیا شیما صاحبہ نے اپنی نوعیت کا یہ کیا پہلا پلے بنایا ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے میرے خیال میں کہ اس طرح کے تو پلیز بہت زیادہ بننے چاہیے، یہ تو پبلک اویئرنس کے لیے، لوگوں کی انفارمیشن۔ شیما جی کے ایسے بے شمار پلے ہیں، اور آپ کو سدرا اور زہرا کے ساتھ شیما جی کے گھر جانا چاہیے ضرور، اور گھر جا کر ان کا آج کل شام کو ریہرسل ہو رہا ہے، آپ چاہیں تو اس پروگرام کے فوراً بعد جا کے ریہرسل دیکھ سکتی ہیں، اور بہت سارا ریہرسل ہو رہا ہے تو اس میں آپ شامل ہو سکتی ہیں۔ تو شیما جی بہت شکریہ۔ شمائلہ، جیسے آپ نے پوچھا کہ ان کا پہلے پلے ہے، نہیں، ان کے بہت سارے۔ میں شیما جی سے کے علاوہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اس نوعیت کے پلیز میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی تھی ہماری ڈسکشن کے ذریعے کہ کیا ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے اس نوعیت کے پلیز بنتے رہتے ہیں؟ جی، معاشرے میں بنتے ہیں لیکن کم بنتے ہیں، لیکن معاشرے میں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ شیما کرمانی اسپیشلی وہ جو ہے دکھاتی ہیں۔ یہ پلے جو ہے بہت خاص اس لیے ہے کیونکہ اس پلے میں وہ سیلاب زدگان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی دکھائیں گی، ساتھ میں ایک مڈ وائف کس طرح سے عورتوں کی عزت نفس کو بحال کرتی ہے کاؤنسلنگ کے تھرو یا کسی انٹرونشن کے تھرو، اس کو بھی انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہے۔ زبردست، یہ تو بہت بہترین بات ہے۔ چلیں اب ہم اگلے حصے کو چلتے ہیں۔ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس کمرے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس میں سے 2 لوگ ہمارے ساتھ ملتان گئے تھے، ایک زہرا اور ایک سدرا۔ ملتان میں ایک کانفرنس تھی، لیکن کانفرنس سے پہلے ہم دریا پور گئے تھے، دنیا پور ملتان سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا خوبصورت سا سبز سا شہر ہے۔ وہاں پر ہم نے ایک کیمپ کیا تھا، وہاں پر ایک ہسپتال میں ہم سب جمع ہوئے، وہاں پر کچھ مریض تھے اور ان کا ہم نے کیمپ کیا، وہاں پر ہم نے آپریشن کیے ان خواتین کے جن کے بچہ دانی کے ساتھ مسائل تھے، اور ایک دن بھر وہ آپریشن کرنے کے بعد ہم لوگ واپس ملتان آئے، تو اور ملتان میں ہم نے کانفرنس کیا۔ ملتان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور ہماری کانفرنس کے بارے میں۔ ویسے تو ملتان کے بارے میں آج انہوں نے وعدہ کیا ہے شمائلہ صاحبہ نے کہ ملتان کی پوری تاریخ اور ملتان کے روایات اور ثقافت اور کلچر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بتائیں گی،
لیکن ہم جو اس کانفرنس میں گئے تھے, آپ لوگوں کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جو کانفرنس ہو رہی تھی اس کے بیچ میں ملتان کے اسکول آف نرسنگ چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ اسکول آف نرسنگ کیسا ہے. میں حیران رہ گیا, میں نے آج تک پاکستان میں اتنا اچھا اسکول آف نرسنگ نہیں دیکھا ہے. ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بہت اچھی عمارت تھی, اور دوسری بات یہ کہ اس عمارت کے اندر بہت اچھے درجے کی صفائی تھی. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کسی اسکول آف نرسنگ میں پاکستان کے اندر اتنی زیادہ اور اتنی اچھی سرکاری ادارے میں صفائی ہوگی. تو وہاں کے جو پرنسپل صاحبہ ہیں میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. پرنسپل صاحبہ نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا. انہوں نے ہمیں بتایا اسکول کے بارے میں کہ وہاں کیا کیا تعلیم ہو رہی ہے. پھر میں اور ڈاکٹر سجاد ساتھ تھے, تو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کیا میں یہاں کی طالب علموں سے مل سکتا ہوں, طالبات سے مل سکتا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ بالکل مل سکتے ہیں. تو پھر وہ مجھے وہ لے کر کے BSN جو لڑکیاں کر رہی ہیں, بیچلرز آف نرسنگ, تو ان کے کلاس میں لے گئی. وہاں پر تقریباً 100 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت جو وہاں پر استاد تھے ان سے میں نے پوچھا آپ کیا پڑھا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں انگلش پڑھا رہا ہوں. تو میں نے لڑکیوں سے بولا کہ آپ مجھے اپنا تعارف انگلش میں کرائیں. ان سب نے اتنی اچھی انگلش میں اپنا تعارف کرایا کہ مجھے نہیں خیال تھا کہ ملتان مطلب بظاہر ایک پرانا شہر ہے, وہاں پر گاؤں دیہات کی لڑکیاں پڑھنے آئی ہیں اور وہ اتنی اچھی انگلش بول رہی ہیں. پھر ان سے بڑی ڈسکشن رہی. تو میں نے بائی دی وے ان سے پوچھا کہ اگر آپ یہاں پر کوئی ہیراسمنٹ ہو, وائلنس ہو تو کیا کریں گے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بولا کہ سب سے پہلے تو جو آدمی ہیراسمنٹ کرے گا ہم اس کو ماریں گے. واو. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا. مطلب کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرے ساتھ کوئی آدمی کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑوں گی, اس کے تھپڑ بھی لگا دوں گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ وائلنس کسی بھی قسم کی ہو, ٹارچر کسی بھی قسم کا ہو, اور کوئی بھی کرے اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ بعض بہت طاقتور لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے, لیکن ان کے بارے میں ہم لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں, ان کے بارے میں ہم برا سوچ تو سکتے ہیں, ان کے بارے میں ہم لوگوں کو سچائی تو بتا سکتے ہیں. کیا خیال ہے سر؟ خاموش رہنا بھی تو ایک اتنا ہی میرے خیال میں جرم ہی ہوا نا کہ آپ خاموشی بھی ایگزیکٹلی کہ اگر آپ اپنی آواز اپنے حقوق کے لیے نہ اٹھا سکیں تو پھر کس طریقے سے لوگوں تک آپ یہ بات پہنچائیں گے یا اویئرنیس کریٹ کریں گے کہ ملک میں معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. زبردست. تو یہ ہوا. اس کے بعد ہم کانفرنس میں چلے گئے, اور کانفرنس میں جاتے جاتے میں نسٹر میڈیکل کالج کے کچھ طالب علموں سے بھی میری ملاقات ہوگی. 15-20 طالب علم کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ لوگ کس جماعت کے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم فائنل ایئر کے طالب علم ہیں. تو میں نے ان سے کچھ سوال جواب کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے, کچھ سوالوں کے جواب نہیں دیے, لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ 15-16 لڑکے لڑکیوں میں بڑی زندگی تھی. وہ ہنس رہے تھے, بول رہے تھے, مسکرا رہے تھے, جمپے مار رہے تھے. پہلے وہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں کون ہوں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں کراچی سے آیا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, 92 ایئرس کا ہوں. تو کہنے لگے نہیں آپ 92 ایئرس کے نہیں ہیں. میں نے بولا کہ کیوں نہیں ہو بھائی 92 ایئرس کا؟ کہنے نہیں آپ لگتے تو نہیں ہیں. میں نے بولا بھائی ہوں, اپنے خیالات میں 92 ایئرس کا ہوں. تو خیر پھر بھی میں نے ان کو اپنی اصلی ایج 102 نہیں بتائی. یہ تو بہت بہتر کیا سر. انہوں نے آپ کو سون حلوہ پیش نہیں کیا؟ نہیں, ان کے پاس نہیں تھا سون حلوہ, لیکن ان میں وہ لائیولی تھے. طالب علموں کو لائیولی ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی اچھا ہونا چاہیے. پڑھائی میں ذرا کمزور تھے, ان سے زیادہ اچھی نرسیں تھیں. نرسوں کی ہم 2 کلاس میں گئے, ایک بڑی کلاس میں گئے, پھر چھوٹی کلاس میں گئے. وہ نرسوں کو جو پڑھ رہی تھی ان کو پتا تھا. میرے خیال میں عام طور پر جو ہمارا سابقہ جن لڑکیوں سے پڑھا ہے, جو نرسنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کافی ذمہ دار ہوتے ہیں لڑکوں کے مقابلے میں, اور اچھے سے پڑھتے ہیں, احتیاط سے پڑھتے ہیں, اور اچھا کرتے ہیں. سر اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرا خیال میں احساس ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, اس لیے زیادہ کرتے ہیں. تو یہ اچھا. اب ہمارا تھوڑا دیر میں وقفہ ہونے والا ہے شمالہ, اور وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے جی تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ملتان کی تاریخ کیا ہے, جی ملتان میں جو لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے, کتنے پرانے لوگ ہیں. مطلب جنرلی وہاں پر 80-90 سال کے لوگ ہیں, لیکن کتنے پرانے سے مطلب یہ کہ 5000 سال پہلے آئے تھے, کب آئے تھے, موہنجو-داڑو کے زمانے سے آئے تھے, کب آئے تھے. تو حاضر ہوتے ہیں وقفے کے فوراً بعد علم و آگہی کے سفر لے کر FM 105. وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ.
اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر شمیلہ کو ملتان کے بارے میں کچھ بولوں، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فرا اور ڈاکٹر ریاض جو کہ دنیا پور میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے مریضوں کا اہتمام کیا اور بالکل مفت ان کے ہسپتال میں مریضوں کا علاج کیا گیا، اور انہوں نے ہماری بہت زیادہ مہمانداری بھی کی، جس کے عام طور پہ ہم عادی نہیں ہیں، لیکن شکریہ، ملتان کے لوگ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے، مہمانداری کرنے میں ماہر ہوتے ہوں گے. تو ڈاکٹر فرا اور ڈاکٹر ریاض، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو شمیلہ، اب آپ بتائیں کہ ملتان کی تاریخ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. جی سر، جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ملتان ہمارے جنوبی پنجاب کا ایک شہر ہے، اور یہ دریائے چناب کے ساتھ واقع ہے، اور یہ اس ٹائم پاکستان کے چھٹے یا کئی جگہ پہ چھٹے یا کئی جگہ 7ویں بڑے شہر کا پنجاب کہلاتا ہے. اور اس کے تاریخ بہت ہی، اس کا جو ہے بہت ہی رچ کلچر یا تاریخ کہہ لیں کہ یہ بہت انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ بہت 5000 سال سے بھی، میرے خیال میں اس سے بھی پہلے کی ہے، تو تب سے یہاں پہ مختلف لوگوں کی آبادی رہی ہے، مختلف قومیں آباد رہی ہیں. اور اس علاقے کی سر ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنی جس جگہ پہ اس کی لوکیٹڈ ہے، اپنی اس جگہ کی وجہ سے اس پہ بہت سارے مختلف قسم کے قوموں نے آ کر اس پر حکومتیں کی ہیں، اور اس کے اوپر اس کے تھرو اپنے راستے بنائے ہیں، اور بہت جنگیں ہوئی ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے اس جگہ کے اوپر حکمران رہے ہیں. اب جس طرح اگر میں آپ کو بتاتی چلوں، اچھا، ملتان کی ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ملتان کو کہ کہاں سے بنا، کس نے اس کو بنایا. تو اب یہ مختلف روایتیں ہیں. ایک پرشین جو کہ فارسی کے تاریخ لکھنے والے، ان کا نام فرشتہ ہے، اور میں نے کہیں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ملتان جو ہے وہ حضرت نوح کے زمانے میں ان کے جو گرینڈ سن، یعنی کہ ان کے جو پوتے، ان کے آل اولاد میں سے جو تھے، انہوں نے دریافت کیا تھا، اچھا، یا بنایا تھا. اس کے علاوہ ہندوؤں کے اندر یہ ڈفرینٹ قسم کے مختلف خیالات الگ ہیں، اور ہندوؤں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملتان کو بنانے والا ایک ہندو راجا تھا، جس کو راجا کشپ کہتے تھے، اور ملتان شہر کا نام پہلے کشپ کے نام کے ساتھ تھا. اس کے علاوہ ایک اور بہت میں نے انٹرسٹنگ بات پڑھی سر، کہ یہ جو ہم ہندو بہت ان کا ایک بہت بڑا تہوار ہے ہولی، جو کہ رنگوں کے ساتھ کھیلی جاتی ہے. تو میں نے کہیں پڑھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہولی کا جو پورا خیال تھا، کانسیپٹ تھا، وہ بھی ملتان میں ایک مندر تھا اور وہاں سے شروع ہوا. بہت خوب. جی اچھا، اس کے علاوہ ملتان کی جو خصوصیات ہیں، ان میں ملتان کا جو میں ایک سورج کا ملتان سن ٹیمپل جو میں نے پڑھا، جو کہ سورج کی پوجا کرنے والے مشہور تھے، اس مندر کی وجہ سے ملتان کو بہت زیادہ شہرت ملی. اور یہ بہت پرانے وقتوں سے تھا، اور یہاں پر ایک ان کا کوئی دیوتا تھے سوریا، جن کے نام کی وجہ سے اور جن کی پوجا کی وجہ سے یہاں پہ دور دراز کے لوگ آتے اور یہاں پہ پوجا کی جاتی. اور یہاں پہ جس طریقے سے ہمارے ہاں حج پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور اس کے بعد بہت بڑا مجموعہ اکٹھا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آتے، اور پھر اس کی وجہ سے اس مندر کی وجہ سے اس علاقے میں بہت زیادہ سونا جمع رہا، اور بہت سارے مختلف رولرز نے یہاں پہ بہت زیادہ، کئیوں نے اس پہ ٹیکس لگایا کہ جب یہ مندر تھا تو مندر کی وجہ سے لوگ آتے اور ان سے بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوئے. اچھا، یہاں پر اس میں اگر جب میں پڑھ رہی تھی تو سب سے پہلے اگر میں زیادہ اہم ذکر کروں کہ ہمارے جو مشہور سکندر اعظم جو ہیں، جنہیں الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے، تو وہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے جو بہت ساری پوری دنیا میں فتوحات کی. تو یہاں پہ اس ٹائم سکندر اعظم کے زمانے میں، جو کہ اگر یہ زمانہ ہے قبل مسیح 326 یہ قبل مسیح کا کہا جاتا ہے 326، اور اس زمانے میں وہاں پہ کوئی ایک قوم تھی، مالی قوم ٹرائب تھا، وہاں ادھر سکندر اعظم آئے تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں اس کو یہاں پہ ملتان کے اندر ایک قلعہ تھا اس زمانے سے، اور انہوں نے اس قلعے ملتان جی اور یہاں پہ پھر انہوں نے یہاں پہ بہت زبردست جنگ ہوئی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ یہاں پر سکندر اعظم کو بہت وہاں کے جو مالی جو لوگ تھے، انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا، یعنی کہ بہت ان کو سخت لڑائی لڑنی پڑی تھی اس جنگ کے لیے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ
کہ سکندر اعظم کو ایک تیر لگا تھا جو ان کے پھیپڑوں سے گزرا تھا. اور یہ کیوں میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کی اہمیت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سکندر اعظم کے پاس ایک شیلڈ ہوا کرتی تھی جس کو یہ بہت زیادہ, جس کی وجہ سے یہ اب بہت زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے, اور یہ بہت مشہور تھی کہ جی یہ شیلڈ جب تک ان کے ساتھ ہے تو یہ بچے رہیں گے. تو وہ شیلڈ جو تھی جب یہ جنگ ہوئی تھی یہاں ملتان کے علاقے میں تو وہ نیچے گر گئی تھی, اور پھر اس کی وجہ سے یہ مطلب قصہ یوں تھا مختصر کہ ان کی فوجوں نے پھر اپنے جب سکندر اعظم کو گرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ بہت جوش میں آ گئے تھے, اور اس طریقے سے خیر فتح ہوئی تھی. لیکن اس تیر کے میں نے آپ کو کیوں بتایا, اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس تیر سے کہا جاتا ہے کہ جو وہ تیر لگا تھا ان کو اس علاقے اور اس جنگ میں, تو اس کی وجہ سے وہ علاج تو ہو گیا تھا اس ٹائم, لیکن جو ان کا بعد میں جو ان کی موت بھی واقع ہوئی وہ صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو سکا تھا. زبردست جی. یہ تو آپ نے بہت لمبی لمبی باتیں بتا دی. جی. اب مجھے بتائیں نا کچھ ملتان کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بازار ہیں, وہاں پر دنیا کی بہترین کڑھائی ہوتی ہے, ساری دنیا سے لوگ وہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں. پاکستان سے جو امریکہ جاتا ہے ملتان کا ضرور لے کے جاتا ہے. پھر ملتان کی اجرک بھی بڑی مختلف ہے. اچھا, ملتان, یہی بالکل سر, ملتان کے جو بازاروں کی جو خصوصیات ہے وہاں پہ بہت طرح کی چیزیں ہیں. ملتان میں جیسے آپ نے بتایا ہاتھ سے کڑھائی جو ہوتی ہے وہ اپنی کشیدہ کاری جسے کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ اپنی یونیک ہے, اور پورے پاکستان پاکستان سے باہر اس کو بھیجا جاتا ہے, لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اچھا, ملتان کے اس کے علاوہ جو ملتان کی جو بلو پوٹری ہے جس کو جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا, بلکہ پاکستان سے باہر اگین لوگ اس کو لے کر جاتے ہیں کہ وہ ہاتھوں سے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, یہ بہت زیادہ مشہور ہے. ملتان کی بہت ساری جسے ہینڈی کرافٹ جسے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ لوگ پسند سے شوق سے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ملتان کے سون حلوے کا, کھانے کی چیزوں کی اگر ہم بات کریں تو ملتان کا سون حلوہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے لوگ باہر بھی جن کو بھی پاکستانی اپنے ایز اے تحفہ لے کر جاتے ہیں, اور یہ بالکل اپنی نوعیت کا ایک الگ حلوہ ہے. اس کے علاوہ ملتان کے جو آم ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے بہترین آموں میں سے میرے خیال میں ملتان کا آم ہے. تو اس لیے ملتان کی تو بے شمار چیزیں ہیں, لیکن میں وقت کیونکہ کم ہے تو میں ملتان ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے. اچھا وقت ملتان کے لیے ساری بس پھر میں نے کہا کہ میں بتانا چاہ رہی تھی, اور آپ نے میں اصل میں نا تھوڑا سا پچھلے ہفتے ملتان والوں نے اتنی خاطرداری کی ہے کہ ان کو سارا ٹائم ان کے چلے اگر وقت ہے تو میں تھوڑا سا بس یہ جو رول ہوا میں صرف انفارمیشن کے لیے کیونکہ میں نے پڑھا تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا کہ یہاں پہ اتنے لوگوں نے حکومت کی ہے کہ جو چھوٹا سا بس میں آ کر کے بتانا چاہوں گی کہ مسلمان جب یہاں پہ جو سب سے پہلے مسلم آرمی آئی تھی وہ کوئی خلیفہ علی ابن طالب تھے جو کہ 44 ہجری میں آئے تھے. اس زمانے سے مسلمانوں نے یہاں پہ آنا شروع کیا. اچھا, اس کے بعد محمد بن قاسم کا کیونکہ بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے تو انہوں نے 712 عیسوی کے اندر اس کو فتح کیا تھا. اچھا, ملتان پہ جو ہے وہ غزنوی جس میں محمود غزنوی ہیں, غوریز, انہوں نے مملوک, ان سب نے بھی حکومت کی, اور یہاں تک کہ مغل امپائر میں بھی ملتان میں اکبر جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کو ملتان کا صوبہ بنایا. اچھا, اس کے علاوہ درانی, سکھ, مطلب طرح کے قوموں نے اس پہ حکومت کی. اور اس کے بعد میں ذرا سے یہاں پہ روکتا ہوں اور ایک بات ہی پوچھنا چاہتا ہوں زہرا سے کہ ذرا آپ ٹرین پہ گئی تھی؟ جی سر. اور ٹرین سے واپس آئیں؟ جی بالکل. تو ملتان سے جو ٹرین کا سفر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں نا سر, لوگوں کو بتائیں کہ ٹرین کا سفر کیسا تھا. یہ میرا پہلا سفر تھا ٹرین کا, تو کافی اچھا رہا تھا. اور ڈاکٹر شیشا نے کون سا ٹرین تھی بھائی؟ سر کراچی ایکسپریس تھی, اور آپ نے میرے ساتھ آپ نے بتایا کہ بیچ والی برتھ میں سونے کے لیے ہمیں پیچھے والے ڈبے سے جانا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے آپ سے ایسے مذاق کیا تھا, لیکن یہ بتائیں کہ ٹرین کا عملہ کیسا تھا؟ ٹرین کا عملہ بہت اچھا تھا. یہ میں خاص طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پروگرام سن رہے ہیں اگر وہ کراچی ایکسپریس میں نہیں بیٹھے تو انہوں نے پھر ٹرین دیکھی نہیں. جی بالکل. عملہ بہت اچھا تھا, بار بار آ کے پوچھ رہا تھا کہ چائے چاہیے, کھانا چاہیے. یہ تو میرے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے. تو یہ ہمیں بہت مزہ آیا, اور ہم اس میں گانا وانا بھی گاتے گئے, اور سدرا نے بہت اچھا گانا گایا. نہیں, سدرا تو نہیں تھی, سوری, زہرا نے بہت اچھا گانا گایا, اور بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے. اور تو بہت اچھا سفر رہا. ہم شام کو نکلے اور صبح ملتان پہنچ گئے, اور واپسی میں مگر ٹرین لیٹ ہو گئی, اور اس میں 3-4 گھنٹہ. اس پہ یقینا آپ لوگوں نے ملتان کی سردی بڑی مشہور ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے. ابھی ٹھنڈ ابھی شروع ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے ملتان کی سردی کو بھی بہت انجوائے کیا. بالکل. تو اس پروگرام کے ذریعے ریڈیو FM 105 کے ذریعے ہم پاکستان ریلوے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اچھی سروس شروع کی ہوئی ہے, اور ہم جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کراچی کینٹ اسٹیشن جائیں اور ٹرین پہ بیٹھ کے ملتان جائیں, ملتان کی گلیوں میں شاپنگ کریں اور واپس آئیں. اور جو آپ بتا رہے تھے شاپنگ سے یاد آیا کہ ہم نے وہاں کے خود سے لیے
हाँ, खुस्से बहुत खुस्से फेमस भी है है। वहाँ पे। अच्छा, और आपने चुनरी भी यकीनन कितने देखी का होगी। कितने का था जी। खुस्सा कितने का था? सर 500 रुपए के। 500 लड़की 400-500 जी। ये एक ही होता है, न्यूट्रल होता है, लड़के लड़की दोनों पहन सकते हैं? नहीं, लड़कियों का थोड़ा कढ़ाई वाला ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा कलरफुल होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत और इतनी वैरायटी। आप जो आप बता रही हैं किला, जी। उसके पास जो है दुकान बहुत सारी मार्केट थी, और एक हम जो मार्केट में गए थे हुसैन अगई, और वहाँ से हमने मुल्तान का सोहन हलवा भी लिया, और वहाँ से तो खुस्से भी लिए। मेरे खुस्से कहाँ पे हैं इससे सबसे पहले तो फिर इसका मतलब है कि मेरे खुस्से पैक्ड कहीं पड़े हुए हैं। वो हमें आपका साइज थोड़ा नहीं पता। अच्छा। और डॉक्टर चाचा हम लोग जो है शम्स तबरेज की हमें मज़ार पे भी गए यही थे। श्राइन्स अभी आ रही थी इन्हीं चीजों पे जी। तो जो है बहुत काफी दिलचस्प और काफी पुरानी जो है श्राइन थी, और यूनिसेफ ने उसको ओल्डेस्ट हेरिटेज का नाम भी दिया है, यूनेस्को ने यूनेस्को ने इसको हेरिटेज के तौर पे माना है, और बड़ी जानी मानी जगह है। अच्छा अच्छा, ये शम्सुद्दीन सब्ज़ुरवारी नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ा, या शम्स तबरेज इनका? शम्स तबरेज। अच्छा, तबरेज एक्चुअली नेम ऑफ सिटी, शम्स उनका जो है नाम था। ठीक है, मौलाना शुक्रिया। रूमी के ये वही है ना? बिल्कुल जी, उस्ताद। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम वक्फे के बाद जाने वाले हैं, मगर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने डॉक्टर फराह और डॉक्टर रियाज के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कॉन्फ्रेंस थी ये सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट की थी, यानी औरतों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे और बड़ा अच्छा रहा। लेकिन इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो डॉक्टर शाहिद राव थे, और शाहिद राव साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, और बहुत मज़ा आया, और उनका फंक्शन भी बहुत अच्छा था। और वक्फे के बाद डॉक्टर सिद्रा और डॉक्टर जहरा ने शाहिद राव साहब के लिए गाने का इंतखाब किया है, तो वो गाना हम उनके लिए रेडियो 105 से सुनाना चाहेंगे, और उनको और उनकी पूरी टीम को, क्योंकि जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज एज अ कॉन्फ्रेंस किया था कि हम पूरे मुल्क से डॉक्टर्स आए हुए थे, सबको कॉन्फ्रेंस में बात करने का मौका मिला, और हर किसी ने अपना लिटरेचर दिखाया और न्यू चीजें सिखाई हमें। वक्फे से थैंक यू जहरा, आपका भी और सिद्रा। और वक्फे से पहले बस फिर सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ हम ये बात कर रहे थे हम श्राइन्स की यानी दरगाहों की, तो मुल्तान की खासियत है कि ये भी है कि यहाँ की दरगाहें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें मशहूर जो हैं उनमें एक शाह रुकन आलम है, शाह यूसुफ गर्देजी हैं, और बहाउद्दीन ज़करिया, और शम्स तबरेज का तो इन्होंने जिक्र कर ही दिया। बहाउद्दीन ज़करिया के नाम पर यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ के मैं जा चुका हूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। तो हम यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, और लेकिन वक्फे के फौरन बाद आपको एक गाने की आवाज़ आएगी जो कि डॉक्टर सिद्रा और डॉक्टर जहरा ने शाहिद राव साहब के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए सुना है। तो आप लोग एंजॉय करें ये गाना, और उसके बाद हम दोबारा बात करते हैं थोड़ा सा मुल्तान के बारे में और खुदा गाने के बारे में। मुल्तान से। ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ
تو علم آگہی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں اور میرے ساتھ وہی سارے مہمان ہیں جن کی آواز آپ سنتے آ رہے ہیں اور اطہر صاحب بھی آج موجود ہیں. تو بہت اچھا گانا آپ نے زہرا اور سدرا سنایا, مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. اور مجھے یقین ہے کہ شاہد راؤ صاحب بھی اس گانے سے بہت مستفیض ہوئے ہوں گے. اب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے آگے چلیں, سدرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک مزار پہ وہاں گئی تھیں, کیوں گئی تھی اس مزار پہ اور کیا دعا مانگی آپ نے؟ سر دعا تو کوئی نہیں مانگی, دعا میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے جانے سے زیادہ. ایکچولی شمس تبریز جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے, وہ اس لیے کہ میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے 40 رولس آف لو, جو کہ لکھی شفق کی کتاب ہے. جی, یہ ٹرکش جو ہے وومن اسکالر ہیں, انہوں نے لکھی ہے. تو یہ کتاب میں وہ بتاتی ہیں کہ مولانا رومی جو ہے وہ ان کے جو ہے یہ شمس تبریز لائک استاد ہیں. مولانا رومی ایکچولی اسکالر تھے, لیکن اسکالر سے وہ جو ہے کس طرح اس طرف صوفیہ کی طرف کس طرح ان کا ٹریول تھا اور کیوں ہوا, کیونکہ ان کو تو بہت سارے فالوورز شروع سے تھے. لیکن شمس تبریز نہ ایز اے ماسٹر نو ایز اے ٹیچر بٹ ایز اے کمپینین, ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا ان کے بیچ میں, اس کو انہوں نے بہت بیوٹیفلی دکھایا تھا. اور ان کی جو کوٹیشنز دی اس کتاب کے بارے میں, تو مجھے شمس تبریز کی مزار پہ جانا تھا, تو اس لیے جو ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایڈ کروں کہ شمس تبریز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 2-3 جگہوں پر مزار ہے, تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے, لیکن جو ایک شمس تبریز کے نام سے ملتان میں مزار تھی, ہم وہاں گئے تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہو ذرا. اچھا جی, کتاب جہاں تک آپ کتاب کا ذکر کر رہی ہیں سدرا, تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب اپنی جگہ بہت زیادہ مشہور ہے, اور یہ رومی کی اور شمس تبریز کے بارے میں جو انفارمیشن اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس میں الف شفق نے بات کی ہے, تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں فیمس ہے. ایگزیکٹلی جو ہے نا, یہ کتاب 2009 میں آئی, اور اس کے بارے میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو جب 3 دفعہ پڑھا ہے میں نے. جب پڑھو تو ہمیشہ میننگ جو ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک اوپن اینڈیڈ بک ہے. بدقسمتی سے میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. تو جو ہے اس کتاب میں یہ ہے کہ ایک جو ہے ایک ریلیشن شپ ہے, جو کہ ہاؤ ٹو بی لو اینڈ ٹو لو اینڈ ٹو بی لوڈ, اور پھر اس کو کس طرح روحانی دنیا میں انہوں نے وہ کیا ہے, مینیفیسٹ کیا ہے. تو یہ بہت امیزنگ ہے. آئی تھنک ہر کسی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, اور وہ بہت ریلیٹ کرتی ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی سے. چلیں, زبردست. تو ملتان کے بارے میں کافی بات چیت ہو گئی. جی, جہاں ملتان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مجھے ملتان کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ابھی بھی وہاں جو بلڈنگز ہیں وہ ساری پرانی براؤن برکس کی ہیں, اور جو نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بھی براؤن برکس کی ہی ہوتی ہے, تاکہ جو پورا جو پرانا ان کا کسٹم ہے یا پرانی جیسے وہ اولڈسٹ سٹی آف دا نیشن ہے وہ مینٹین رکھا ہوا ہے. چلیں, میں ملتان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. میں بہت پہلے جب ملتان گیا تھا تو ملتان کی پرانا ملتان گیا تھا. پرانے ملتان کا اپنا ایک الگ حسن ہے. پتلی پتلی گلیاں ہیں, دونوں طرف دکانیں ہیں. جو مکان ہے وہ ایک مکان میں گھسے تو پتہ چلتا ہے کہ 4 اور مکان میں چلے گئے. تو یہ پرانا ملتان ہے, میرا خیال میں 2000-3000 سال پرانا. اس کی اپنی ایک بیوٹی ہے. معاف کیجیے گا بھائی, کبھی کبھی کھانسی بھی آ جاتی ہے. تو سر یہ بھی انسان کی زندگی, مگر یہ ملتان کی کھانسی نہیں ہے, یہ کراچی کی کھانسی. اچھا, تو اب ہم بات کرتے ہیں, دوبارہ جاتے ہیں اپنے فلسفے والے حصے پہ. ہم فلسفے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مسلمان فلسفیوں کے. تو آج ہماری زہرا صاحبہ نے مسلمان فلسفے کی جو چنا ہے ابن حشم, تو ابن حشم کے بارے میں بتائیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہے ان کا مقام. جی سر, ابن حشم کو جو ہے فادر آف ماڈرن آپٹکس کہا جاتا ہے, اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آنکھوں کی. آپ ہمارے سامعین کو بتائیں گے ذرا ماڈرن آپٹکس کیا ہوتا ہے؟ آپٹکس آپ لوگ تو فرنگی بول کے چلے آتے ہو. ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کو فرنگی نہیں آتی ہے, لیکن فرنگی جاننا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایسا بولے تو آپٹکس کے بارے میں بتائیں. انگریزی نہیں کہا جاتا ہے اس کو, فرنگی کہا جاتا ہے. چلے, فارن لینگویج مذاق میں کہتے ہیں, لیکن یہ کہ انگریزی, انگلش. جی, جو آپٹکس ہوتی ہے وہ آنکھوں کی جو پوری نالج ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے, اور فادر مطلب بابا ہے. آپتھلمولوجی سے آپٹکس نکلا ہے. آپٹکس سے جو لینس اور کے جو علم ہوتا ہے وہ آپٹکس کہلاتا ہے. ابن شام جو ہیں بابا آپٹکس کہلاتے ہیں. جی بالکل. چلیں, ان کا نام ابو علی حسن ابن ہاشم تھا. یہ 965 میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے, اور اپنی زندگی کا بہت سارا عرصہ انہوں نے قاہرہ میں گزارا تھا. قاہرہ میں؟ جی.
یہ ایک ریاضی دان بھی تھے, ماہر فلکیات بھی تھے اور ماہر طبیعیات یعنی فزسسٹ بھی تھے, اور انہیں جیسے میں نے کہا کہ فادر آف ماڈرن آپٹکس کا لقب ملا. انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت جلد اپنی جگہ بہت جلد اپنی جگہ دربار میں بنا لی, اور بادشاہ نے انہیں وزیر بنا لیا تھا. لیکن اس وقت جو زمانہ تھا اس میں مذہبی کشمکش کا دور تھا, فرقے بنتے تھے, ٹوٹتے تھے, مناظرے ہوتے تھے اور مہینوں چلتے تھے. تو اس افراتفری کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتے تھے, اس لیے ابن ہشام نے اپنا سارا جو رخت سفر ہے وہ باندھا اور وہ مصر چلے گئے تھے. مصر میں اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بہت ایک کمسن تھا, اور کمسن ان کی عمر کم تھی, تو ان کو اتنی زیادہ میرے خیال میں شاید نالج نہیں ہوگی. تو آپ مصر گئی؟ نہیں, میں نہیں گئی. آپ گئی مصر؟ نہیں, میں بھی سدرا نہیں سر. تو مصر جانے کا پروگرام ہے؟ بالکل سر. آپ مصر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ سر مصر میں نے سنا ہے کہ اس کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ, وہ جو بلڈنگز ہیں, مصر میرے خیال ایجپٹ کو ہی کہا جاتا ہے نا, جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں. تو وہاں کے تو تمام بلڈنگز جو ہیں اور جو آپ بلڈنگ دیکھنے جائیں گی, آرکیٹیکچر بیسکلی. اچھا, آپ کیا دیکھنے جائیں گی بھائی سدرا؟ پیرامڈز دیکھنے جائیں گے. اچھا, احرام دیکھنے جائیں گے. اردو میں ان کو کہتے ہیں احرام مصر. تو پیرامڈ دیکھنے کا کیا شوق ہے آپ کو بھائی؟ پرانے ہیں, اتنے بڑے بڑے سے لگتے ہیں, جائنٹ سے. تو انہوں نے وہ گانا سنا ہوگا, اس گانے میں پیچھے وہ تھی پیرامڈز تھے, شاید ان کو اس وجہ سے جانا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں 3 کام کرنا چاہیے آپ کو ایجپٹ میں جا کر کے. وہاں پر 3 میوزیم ہیں بڑے بڑے کیرو کے اندر. ایک میوزیم ہے جو فرائن مصر کا میوزیم ہے, اس میں طوطا خامن بھی ہے, اس میں جو ان کے بڑے پہلا وہ تھا, سب کی لاشیں وہاں رکھی ہوئی ہیں محفوظ طریقے سے, ان کے سامان رکھے ہوئے ہیں, ان کی ملکاؤں, ان کی بیٹیوں اور ان کے ملازموں کی بھی لاشیں ہیں, جن کا سر وہ سی ٹی اسکین بھی کرتے ہیں. سر مجھے اصل میں لاشیں دیکھنے کا شوق نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو لاشوں کا ذکر نہیں. لاش اس طرح سے نہیں ہے, دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 4000 سال 5000 سال ہو گیا, لیکن وہ محفوظ کس طرح سے, ان کی سائنس کیا تھی. تو یہ تو ایک وہ ہے. دوسرا ہے مصر, وہاں پر کرسچن میوزیم ہے. کرسچن میوزیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ بائبل کے کچھ پیسز, وہ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن وہاں موجود ہیں. اگر آپ مصر جائیں تو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا آپ کو. اور تیسرا آپ کو مسلمانوں کا ایک الگ سے ہے, اس میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار رکھی ہوئی ہے, اور بہت سے مسلمان فاتحوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, وہ سب دیکھنے کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو ویلی آف کنگس, جہاں پر بے شمار تو نہیں, احرام بہت سارے بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پر موجود ہے. اور اس کے بعد آپ لوگ اگر علم و آگہی کے سفر میں ہیں, اور آپ لوگوں نے لائبریریوں کی اتنی بات کی ہے, اور آپ نے الیگزینڈریا کی بات کی ہے, الیگزینڈریا کی لائبریری دیکھنے نہ جائیں, اور وہاں کا جو خاتون تھی جس کو کہ مار دیا گیا, جو لائبریرین تھی, کیا نام تھا, ہیپیتیا, اس کا آپ لوگوں نے اتنا ذکر کیا ہے. اور آج کل خاص طور پر آج کل کے ہیومن رائٹ کا ہفتہ چل رہا ہے, اور ہیومن رائٹ کا مطلب وومن رائٹ بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہیپیتیا کی انٹیلیجنس, ذہانت کو اس زمانے کے مرد برداشت نہیں کر سکے. تو آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا مصر کا, تو میں نے آپ کو روک کر کے مصر کے بارے میں بات چیت شروع کر دی. سر چھوٹا سا چیز بس میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو جہاں تک جب ہم وہ سیریس نوعیت پہ بات کریں, تو جو وہاں کی ممیز ہیں, جو اب لاشوں کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے دنیا میں 2-4 بڑے بڑے میوزیمز میں جہاں جانے کا اتفاق ہوا, جس میں ایک وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں تک دنیا کے مختلف ممالک میں ان میوزیمز میں مصر سے یہ ممیز لے جائی گئی ہیں اور وہاں پہ رکھی گئی ہیں, اور پورے میوزیمز میں جو سیکشن ہوتے ہیں وہ پورے مصر کے جی, اور وہ مصر کے نام ہوتے ہیں, اور مصر کے یہ سب کچھ جن کا آپ نے ذکر کیا وہ وہاں پہ رکھا گیا ہے. تو اب ہمارا وقفے کا ٹائم ہو گیا, ہم وقفہ کرتے ہیں, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پھر ہم دوبارہ بات کریں گے ابن ہشام کی طرف ہشام کے بارے میں, اور ان کے فلسفے کے بارے میں. ہم دوبارہ سے حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر, اور ہم بات کر رہے تھے, ذرا آپ بات کر رہی تھی ابن ہشام کے بارے میں, جو کہ بابا آپٹکس ہیں. انہوں نے آنکھ کے بارے میں بہت کام کیا ہے, بتائیں. تو جیسے ہم بتا رہے تھے کہ وہ مصر چلے گئے تھے, اور وہاں پہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے جو کہ چھوٹی عمر کے تھے, تو انہوں نے ابن ہشام کو ایک کام دیا, اور کام یہ تھا کہ انہوں نے دریائے نیل پہ ایک ڈیم بنانا تھا. ان کو ذمہ داری ملی, انہوں نے ذمہ داری کے لیے وہ دریائے نیل پہ گئے دیکھنے کے لیے, جائزہ لینے کے لیے.
اور وہ یہاں جب پہنچے اور جائزہ لیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ اتنا بڑا ڈیم بنانے سے جو ملک کی معیشت ہے اس کو بہت نقصان پہنچے گا. تو انہوں نے ڈیم بنانے سے انکار کر دیا. لیکن اس بات کا بادشاہ کو نہ سمجھ آئی اور ان کو یہ بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے ابن ہیشم کو قتل کے لیے ان کا حکم دے دیا. اچھا کہ بدتمیز ڈیم کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ جی بالکل. تو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو سب سے آسان حل ہوتا ہے قتل کا حکم دینا. لیکن ابن ہیشم بہت ہی ذہین تھے. انہوں نے اگلے دن جو ہے دیوانہ بن کر سڑکوں پہ ناچنا شروع کر دیا اور کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے. تو ڈاکٹروں کو بلایا گیا اور ان کا معائنہ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے انہیں پاگل قرار دے دیا. زندہ باد. تو کیا یہ جو فلموں میں آئیڈیا دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی مجرم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور پھر وہ پاگل پن کا جو دورہ پڑ جاتا ہے تو آئیڈیا وہ یہیں سے آیا؟ یہیں سے آیا ہوگا. لیکن آپ کو اتنا ذہین ہونا چاہیے. یہ ان کی ذہانت ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا تھا. بالکل. اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے اپنا قتل کا حکم واپس لے لیا اور انہیں ہاؤس اریسٹ کی سزا دے دی. اور آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یہی وہ پاگل شخص تھے جنہوں نے ماڈرن سائنس میں آپٹکس کا پوری کایا پلٹ دی. وہ الازہر مسجد کے قریب ایک گھر میں قید رہے اور بادشاہ کی جب موت ہو گئی تو اس کے بعد اس گھر کو کھولا گیا تو ابن ہیشم تب تک 92 سائنسی مضامین لکھ چکے تھے. اچھا. اور 200 کے قریب عظیم سائنسی ایجادات کی بنیاد رکھ چکے تھے. ابن ہیشم کو فرسٹ ٹرو سائنٹسٹ مانا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے تھے جنہوں نے ایک مشاہدے پر ایک ایکسپیریمنٹ کرنا, اس کو میتھمیٹیکل ایکویژن سے پروو کرنا اور پھر اس کو ایز اے رول تسلیم کرنے کا فیصلہ اور کانسیپٹ دیا تھا. ابن ہیشم کی مشہور جو کتاب ہے کتاب المناظر, وہ بھی انہوں نے ہاؤس اریسٹ کے دوران ہی لکھی تھی جو کہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کتاب میں انہوں نے پہلی بار یہ بات کی تھی کہ جو روشنی ہوتی ہے وہ ہماری آنکھ سے باہر داخل نہیں ہوتی بلکہ جو روشنی ہوتی ہے وہ چیزوں سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ابن ہیشم جو ہے نا سائنس کی دنیا میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے. پہلے کنسیپٹ یہ تھا کہ جو آپ کو جو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے شعاعیں نکلتی ہیں اور جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جس زمانے میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا تو میں بڑا سوچ کے حیران ہو رہا تھا کہ ابن ہیشم اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور شاگردوں نے پوچھا ہوگا اور ابن ہیشم نے کہا ہوگا کہ بھائی آنکھ سے کوئی شعاع نہیں نکلتی. جو چیز ہے اس سے ریفلیکٹ ہو کر کے اس چیز کی شکل آنکھ کے پردے یعنی ریٹینا پہ بنتی ہے. انہوں نے کیسے اس کو ایکسپلین کیا ہوگا, ہمیں آپ کو تو بنیادی کچھ نالج ہے, اور کیسے لوگوں نے سمجھا ہوگا. تو اس بات پہ میں اس بات سے 100% آپ سے یقین کرتا ہوں کہ ابن ہیشم ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے انسان تھے, بہت قابل شخص تھے اور انتہائی ذہین تھے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان دنیا میں اس قسم کا قابل ذہین آدمی پیدا ہونا بند ہو گئے. ہمارے جیسے بیوقوف پیدا ہو رہے ہیں زیادہ تر. جو اس کتاب تھی ان کی یہ کتاب المناظر, اس میں انہوں نے آئینے کے بارے میں بات کی ہے, عکس کے بارے میں بات کی ہے, روشنی اور رنگوں کے فیچرز اور اس کی فزکس سمجھائی ہے. اس وقت جو ہے جیسے آپ سر بتا رہے ہیں کہ آپٹکس کی 2 مشہور تھیوریز تھیں. ایک تھیوری جو تھی وہ ٹولمی جو ہم نے جن کا پہلے ذکر کیا تھا ان کی تھی اور ان کا ماننا تھا کہ آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے, جبکہ جو دوسری تھیوری تھی وہ ارسطو کی تھی اور ان کے فالوورز کی تھی جن کا ماننا تھا کہ چیزوں سے روشنی نکل کر آنکھوں میں جاتی ہے. تو ابن ہیشم کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے یوسلیڈ کی ریاضی کی نالج, گیلن کی میڈیکل کی نالج, ارسطو کی تھیوری اور سب کو ملا کر ایک نئی تھیوری بنائی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ ہر جو کلرڈ چیز ہوتی ہے اس پہ لائٹ جب پڑتی ہے اور ریفلیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں لائٹ جو ہے نا ایک سیدھی لائن میں ٹریول کر کے وہ ہماری آنکھوں میں نظر آتی ہے. لیکن اس میں صرف ایک سوال جو ان کا یہ تھا جو ان کو چیز پریشان کر رہی تھی وہ ریفلیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ ریفلیکٹ مطلب اس سے ٹکرا کر واپس جاتی. جی اس پہ گئی اور وہاں سے واپس آئی. تو لائٹ روشنی جب کسی چیز سے ٹکراتی ہے وہاں سے فوراً واپس آتی. تو جو منعکس ہو کے آتی ہے اس کے بارے میں تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے لائٹ کی فیچرز کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہے. تو یہاں پہ ان کا سوال یہ تھا کہ ہر پوائنٹ سے اگر الگ الگ لائٹ ریفلیکٹ کر کے آ رہی ہے تو ہمیں ایک پکچر کیسے نظر آ رہی ہے. تو پھر انہوں نے سوچا اور آنکھوں کو پڑھا. انہوں نے کارنیا, ریٹنا, لینس, ان سب کی فیچرز بتائے, ان سب کی جو خصوصیات ہوتی ہے اور لائٹ کیسے ہماری آنکھوں پہ جاتی ہے اور اندر کس طرح ٹریول کرتی ہے, اس کی تھیوریز بنائی. اور آئندہ جو سائنسدان تھے انہوں نے اس تھیوری کو پڑھ کے اور اس پہ اور مزید کام کر کے بتایا ہے کہ کیسے ایک لائٹ جو ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھ میں جاتی ہے اور پھر وہ امیج بنتی ہے ہماری برین میں.
اس کے علاوہ ابن ہیشم کا جو کام تھا آپٹکس میں وہ بہت نمایاں ہے. انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ آنکھوں کے اسٹرکچر کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا تھا. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اندھا پن جو خدا کی اس وقت یہ مانا جاتا تھا کہ اندھا پن جو ہے خدا کی طرف سے ایک سزا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے بلکہ آنکھوں کی بیماری ہے جسے سمجھنا اور اس کا علاج ضروری ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو اندھا پن کی وجوہات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مین رول ہے وہ کارنیا کا ہے. اور اسی تھیوری کو رکھتے ہوئے انہوں نے مصنوعی کارنیا دریافت کیا تھا اور نابینا لوگوں کو اس سے آج کل بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کارنیا کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ان کے زمانے سے مصنوعی کارنیا آیا ہے. بالکل معمولی آدمی نہیں تھے, میں آپ کے معمولی لوگوں سے ملاقات نہیں کرا رہا ہوں. بالکل سر, یہ تو خاص, بہت ہی خاص معلوم ہو رہا ہے ہمیں. اپنے بہت سارے متعدد ایکسپیریمنٹس کے بعد انہوں نے آئینے, چشمے, بائنوکولرز, دوربین اور کیمرے کی ایجاد کی بنیاد رکھی. انہوں نے لائٹ کے فیچرز جیسے میں نے کہا بتائے, اس کی روشنی کی ایک الگ سپیڈ ہوتی ہے یہ بتایا. اس میں جو ایٹمز اور پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایک سیدھی لائن میں چلتے ہیں اور کس طرح ٹریول کرتے ہیں, سارے فیچرز جو لائٹ کے تھے وہ ابن ہیشم نے ہی بتائے. اور انہیں قدیم چائنا کے زمانے میں بیان کردہ جو کیمرا آبسکیورا, ایک جو اس وقت ایک تھیوری تھی کہ ایک ڈارک روم میں لائٹ کس طرح نظر آتی ہے, یہ قدیم چائنا کی زمانے کی تھی کیمرا آبسکیورا کے نام سے. اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سورج گرہن اور چاند گرہن کی تھیوریز بھی سمجھائی تھی. ابن ہیشم کے عظیم کام اور ترقی کی وجہ سے انہیں ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے. اور جو ہے یونیسکو نے 2015 کو انٹرنیشنل ایئر آف لائٹ قرار دیا ہے, جس میں ایگزیبیشن کیے جاتے ہیں, کیمپینز کی جاتی ہیں, ورکشاپس ہوتے ہیں اور ابن ہیشم کے کام کو سراہا جاتا ہے. بلے بلے ہوتا ہے. جی بالکل. ابن ہیشم جو ہے اندھے بھی ہو گئے تھے آخری عمر میں, پتہ ہے نا آپ کی بات؟ اچھا, یہ مجھے نہیں پتا تھا. ہاں, اور ان سے کسی آدمی نے آ کے بولا کہ یہ دوا میں لے کے آیا ہوں, اپنی آنکھ میں لگائیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو آنکھوں کا کتنی تہیں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ تو اس آدمی کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے بولا آپ کو آنکھوں کی تہوں کا تو پتہ ہے نہیں, اور آپ ہمیں. لیکن سر یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ جنہوں نے آنکھوں کے بارے میں ریسرچ کی اور آنکھوں کے بارے میں ایسا ہو جاتا کچھ بتایا اور ان کی خود کی آنکھوں کی ایسا ہو جاتا ہے. ذرا مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نے ابن ہیشم کے بارے میں بہت اچھی باتیں بڑے تفصیل سے بتائی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے, لیکن اس ختم ہونے سے پہلے میں ڈاکٹر سدرا آج دن بھر کسی فلم کے بارے میں بات کرتی رہی ہیں, جب سے آئی ہیں وہ بتانے کی کوشش. میرا کام جو ہے نا تقریباً پک گیا ہے اس فلم کے بارے میں. تو اب ذرا بتائیں کہ آپ نے کون سی فلم دیکھ لی ہے, اور اگر بہت اچھی فلم ہے تو ابھی ہم لوگ گھر نہیں جائیں گے, سیدھا جا کے فلم دیکھیں گے. جی تو ڈاکٹر چچا میں بتانا چاہ رہی ہوں, ایک ملک پورے میں بڑی مشہور بات ہوئی ہے جوائے لینڈ سے ریلیٹڈ. جوائے لینڈ میں نے دیکھی کل. تو سب سے پہلے تو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کے کہ اگر مووی دیکھی نہیں ہے تو اس سے پہلے کمنٹس نہ کریں, کیونکہ اس مووی کا جو میں نے ایک کنکلوژن نکالا ہے وہ یہ ہے کہ سوشو کلچرل یا ایک جو کہ فیملی کیسے ہوتی ہے اور فیملی میں لوگوں کی ڈیزائرز کیا ہوتی ہیں اس پہ یہ بات ہے. یہ مووی جو ہے سائم صادق جو ہے اس کی پروڈکشن ہے اور سرمد خوسٹ نے جو ہے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے. تو اس کے ہیرو کون ہیں؟ اس کے علی جنید جو ہیرو ہیں, جو علی جنید جو ہماری ایک دوست ہیں ان کے بیٹے ہیں. اچھا, ہماری دوست ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, اینستھیٹسٹ ہیں, لوگوں کو بے ہوش کرتی ہیں, اور ان کے جو بیٹے ہیں یہ بہت خوبصورت اچھے آرٹسٹ ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہت اچھا کیا ہے اور کامیاب ہوں گے. لیکن نام سے تو سدرا میں یہی سمجھی کہ یہ جو ہے جوائے لینڈ سے تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بچوں کی جو ہے بہت ہی مزیدار سی کوئی بچوں کی فلم ہے. یہ نہیں, یہ ایکچولی یہ ہے اس میں 7 کیریکٹرز دکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, 7 ایک لاہور بیسڈ یہ مووی ہے کہ لاہور میں لوور مڈل کلاس کی یہ فیملی ہے جس میں ایک ابا ہے جو 70 سال کے ہیں. تو ان جیسے گھر کے جو بڑے ہو جاتے ہیں ابا ہیں, ان کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ بے شک میری اولاد بڑی ہو گئی ہے لیکن میری جو اتھارٹی ہے گھر میں وہ رہے, ایسے ان کی یہ خواہش ہو گئی. ایسے ہی بڑے بیٹے ہیں, ان کو 4 بیٹیاں ہیں تو ان کی اور وہ کماتے ہیں. علی جنید جو ان کا چھوٹا بھائی ہے جو جن کو جاب نہیں ہوتی ہے, تو جو ہے اور اس میں ممتاز کیریکٹر ہے جو کہ علی جنید جو کی وائف ہے راستی فاروقی. کیا بریلینٹ ایکٹنگ کی ہے انہوں نے, اور جو ہے ان کے ایکچولی مجھے سارا پلاٹ جو ہے نا سارا ان کے. علینا جو خان ہے جو بیبا ہے جو کہ ٹرانس ہے,
اس کا ایز اے سائڈ رول ہے کہ اور ہر کسی کی ایک ڈیزائر بتائی گئی ہے کہ جو ہے ان کے بیچ میں گھر میں کس طرح سے ٹینشن ہوتی ہے. جو ہماری ایشین سوسائٹیز ہیں, ہمارے اندر خواہشیں ہوتی ہیں, ہماری کچھ ایموشنز ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور نارمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہماری چل رہی ہوتی ہے. اس کو انہوں نے ایک جیسے مووی کی طرح دکھایا. دیٹس اے بولڈ ڈیسیژن, دیٹس اے بولڈ موو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ مووی از آل اباؤٹ اٹ. اور ایک تھیٹر کے اندر جو کہ پاکستانی یا انڈیا کلچر میں مجرا کے جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا کہانیاں ہوتی ہیں, کس طرح ان کو جو ہے رول ملتا ہے, یا انٹرولز ان کے ساتھ میں جو ہے ان کو کیسا ہے, یا منی میکنگ کیسی ہوتی ہے وہاں پر, کچھ یہ دکھایا گیا ہے. لیکن پوری جو معاشرے کا جو اتنی بھی عکاسی ہے وہ سمپل, اور یا دیورانی جیٹھانی کے بیچ میں کیا ریلیشن شپ ہے, ان کی کیا ڈیزائرز ہے, ایک بیٹا ہونے کی ڈیزائر کیا ہوتی ہے, یہ اس پہ یہ جو ہے یہ کہانی ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانی حقوق سے ریلیٹڈ اس کا مطلب ہے بہت سارے جو حقوق, جن میں سے ایک یہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا, اپنے جذبات کا اظہار کرنا, جو کہ انسانی حقوق میں سے آتا ہے. تو کیا یہ اس کے ارد گرد بھی اس کا مطلب اسٹوری گھوم رہی ہے؟ اس کے ہی ہے, لیکن جو راشتی فاروقی ہے نا وہ ایکچولی شی وانٹس ٹو بی لائک ایک ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی لڑکی ہے جو کہ کام کرنا چاہتی ہے, لیکن سوسائٹی اس پہ پریشر ڈالتی ہے کہ آپ نے گھر کے کام کرنے ہیں, اور کیونکہ شوہر کماتا ہے تو آپ نہیں کماؤ گی. تو اس پہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح کوپ اپ کرتی ہے, پھر وہ جو ہے کیسے اینڈ اپ ہوتی ہے, اس کا ڈپریشن, اس کا مینٹل ہیلتھ اس کو کس طرح اس کے روٹین پہ افیکٹ کرتی ہے. دس مووی از آل اباؤٹ اٹ. تو آئی تھنک بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس مووی کے بارے میں بتایا. اب راشتی فاروقی کو اتنا زیادہ کام کرنے کا شوق ہے تو میرے خیال میں آپ راشتی فاروقی سے کانٹیکٹ کریں, ان کو بولیں FM 105 کے اسٹوڈیو میں آئیں اور ہمارے لیے چائے بنائیں. بالکل. یہ راشتی فاروقی کے لیے چائے کا کہا گیا ہے یا یہاں نہیں, وہ آئیں گے اور چائے بنائیں گے, چائے بنا کے بتائیں گی کہ کام کرنے کا شوق کتنا ہے. بالکل. لیکن جو آپ نے ان کی تعریف کی ہے انہوں نے بہت سے لوگوں سے تعریف سنی ہے, تو اگر راشتی فاروقی یہ پروگرام سن رہی ہیں تو ان کو بہت بہت مبارک, اور پوری ٹیم کو بہت مبارک. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. وقت کا بڑا مسئلہ ہے, ایک وقت ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے ابھی میں کہاں جا رہا ہوں؟ ابھی میں جا رہا ہوں پروفیسر صادقہ جعفری اور نعیم مومن جعفری کے بارے میں ایک کتاب میں نے لکھی ہے, ابھی اس کی رونمائی ہونے والی ہے اور مجھے وقت پہ پہنچنا ہے. اب میں بھاگم بھاگ یہاں سے وہیں جاؤں گا. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اردو بازار میں فضلی سن سے پروفیسر صادقہ جعفری اور اون جعفری کی بایوگرافی میں نے لکھی, اس کو حاصل کریں. سر ہماری طرف سے پیشگی مبارک.